بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلا مسجدا لله بنى الله مسجدا في الجنه. صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا دین احسان نے کرم دی. اللہ نے ہمیں مبارک قدم کو دعا مانگی. اب جمعے کے معنی میں جو نہیں دینے والی اجتماع میں اللہ تمام اہل ایمان کو جمعے کی قدر کرنے کی توفیق دے. اس لیے جمعے کے دن 2 مرتبہ بلایا جاتا ہے، باقی نمازوں کے لیے 1 مرتبہ بلایا جاتا ہے. جمعے میں 2 اذانیں ہیں، باقی دن 1 اذان ہے. سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آئے. اس لیے کہ جمعے کو بھی اگر مسجد آنے کا اہتمام نہ ہو، جمعے کو بھی اگر مسجد آنے کا اہتمام نہ ہو، جس وقت بلایا جائے ماشاء اللہ آتے تو سب، ایسا نہیں آتے سب. پوری بات ہو گئی کہ میت قبر میں رکھتی اب دیدار کراؤ، میت قبر میں رکھتی اب دیدار کراؤ. یہ جب دیدار کی اتنی تڑپ تھی، آپ کو پتہ تھا 12 کا ٹائم رکھا ہوا ہے، آپ نے 11 بجے جانا، ظہر کے بعد کا وقت رکھا ہوا ہے، آپ نے 1 بجے پہنچ جانا. اب دیدار سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ تکلیف ہے رشتے داروں کو بھی، قبر میں اتارنے والوں کو بھی، اور تو میت کو بھی. اس لیے کہ میت کا انتظار کرانے کو اللہ کے نبی نے منع کیا، میت میں تاخیر بھی منع کیا. اصل کیا تھی؟ اصل یہ تھا کہ آپ کے اندر تڑپ تھی تو آ جائے. جمعے کا بھی حال یہ ہو گیا، بلایا سب کو جا رہا ہے لیکن آنے کے وقت بدل گیا، آنے کے وقت بدل گیا. جو اصل مقصود تھا جمعہ کا وہ ہو گیا، جو اصل مقصود تھا جمعہ کا وہ بہت ہو چکا ہے. ہم غیروں وقت لگا کر آئے، ہم نے دیکھی جمعے کی اہمیت، جمعے کے دن کو کتنا بڑا دن اللہ کے نبی نے کہا. پوری سورت قرآن میں جمعے کی تعریف ہے، پوری سورت قرآن نے کتنا اہتمام کیا جمعے کے دن، اللہ کے نبی نے کتنا اہتمام. دور صحابہ میں جمعے کے دن کا کیسا اہتمام تھا. غیر الممالک کے اندر ایک تو یہ سنڈے والا دن رکھتے ہیں چھٹی کا. غیر اسلامی ممالک جہاں ہمارا وقت لگا، ان ممالک کے اندر سنڈے نہیں تھی، ان کے یہاں جمعے کے دن کی چھٹی. چھٹی کا دن جمعے کا دن، پورا مارکیٹ بند، پوری دکانیں بند.
بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں چلر دکانیں اگر کئی محلوں میں کھلی ہو، کئی کی اذان جو ہوگی 11:37 پر 11:30 بجے، کئی کی اذان پر ساری دکانیں پر اتنا اہتمام، اور سارے لوگ کئی کی اذان سے پہلے کی مسجد کے اندر موجود ہیں. وہاں مستورات، ساری مستورات کے محلے کی اور سارے مرد امام کے پہنچنے سے پہلے امام کو مسجد چیرتے ہوئے ممبر پر آنا ہوگا. مسجد چیرتے راستہ دینا پڑتا امام کو. اتنا ہے جمعے کے دن اللہ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. اس کی وجہ یہ ہے آج مسلمانوں کے اندر مساجد کی جو محبت ہونا چاہیے وہ محبت باقی نہیں ہے. اتنا بڑا جو مسئلہ پورے ملک کے اندر پیش آیا ہے وقف کی زمینوں کو لے کر، جو وقف کی زمینوں کے خلاف احتجاج ہوا اور وقف کی زمینوں کے مخالف ہونے کے باوجود جو فیصلہ آیا، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ ایمان والے کا تو یقین ہے بغیر اللہ کی چاہت کے کچھ نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا کام بغیر اللہ کی چاہت کے کیسا ہو جائے گا کہ حکومت مسلمانوں کے خلاف کوئی فیصلہ لے کر آ جائے، وہ بھی بغیر اللہ کی چاہت کے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو کچھ ہو رہا سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. جب سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے تو ایسا ہوا کیوں؟ ایسا ہوا کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہے. ایک تو وجہ صاف نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے پرانے زمانے میں بولو یا آج بھی بولو، جو وقف کی زمینیں کھائی ہیں، حرام مال بچایا ہے، اس کی نوسط ہی اسی کی بات ہے. وقف کا مال خالی، قبرستان کی زمین، مسجد کے نام پر منڈی کی زمین، یتیموں کا مال، مدارس کے کھیت، مدارس کا مال، مساجد کے کھیت، مساجد کا مال اللہ نے پکڑ کر بہت ہو گیا، کھانا آپ کھاؤ. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے اس کی سب سے بنیادی کہ مسلمانوں کے دل میں مساجد کی جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت باقی نہیں ہے. مسلمانوں کو مساجد سے جو تعلق ہونا چاہیے، مسلمان کا اور مسجد کا جو کنیکشن ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، اور جس کے بارے میں مشہور حدیث ہے ماشاءاللہ آپ سب سنتے بھی ہیں، فضائل اعمال، فضائل منتخب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، بہت ساری کتابوں میں کہ 7 آدمی ہر عرش کے سائے کے اندر ہوگی. اس میں ایک وہ ہے جس کا دل، جو مسلمان، جو ایمان والا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا وہ کام ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے. اللہ اس مسلمان کو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اٹکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل نکال کے مسجد میں چھوڑ دیا اپنا کام پہ. اٹکے کا مطلب یہ ہے ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ کر گئے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور ڈھونڈ اور فکر اس بات کی ہے کہ اثر کی اذان کا ہوتی اور کب میں مسجد جاتا. اٹکے کا مطلب یہ ابھی میں پڑھ کر آیا نماز اور میرے کو فکر لگ گئی کہ اثر کی اذان ہوگی اور مجھے دوبارہ مسجد اللہ کے گھر میں جانا ہے. یہ اٹکا ہوگا. یہاں تو غلطی سے بھی مسجد میں پہنچ گیا، بس انتظار ہے کب باہر نکلتا، کب باہر نکلتا. جنگلی ببول کے کانٹے رہتے ہیں، کھاتے کو کانٹے میں پھینکتی تو اس کی چاہت کیا ہوگی؟ ببول کے کانٹے نے کس کو لوٹ لی، اس کی چاہت یہ ہوگی کہ بھئی میں کیسا نکلوں اس سے، ادھر سے بچ کے ادھر سے بچ کے، ادھر سے بچا کر ادھر سے بچا کر، اس کا سہارا لے کر اس کا سہارا لے کر ببول کی کانٹیوں سے جیسے نکلنے کے آدمی فکر کرتا ہے، ایسے ہی آج کے زمانے میں مسلمان مسجد سے باہر نکلنے کی فکر کرتا ہے. اس کا سہارا لے کر، یہ بہانے سے وہ بہانے سے، اس کو بلا کر اس کو بلا کر چلو مسجد. آج جو محبتیں مسجدوں سے ہونی چاہیے تھی وہ مسجدوں سے محبت نہیں ہے. اس سے مسلمان کیا ہو گئے؟ پریشان، بہت پریشان. ایک بات اگر رمضان میں گئی
آدمی سارا سال پریشان روزی کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، ساس بہو کی وجہ سے پورا پریشان ہے. آفتیں مصیبتیں بلائیں، اس کو سنا اس کو سنا، اس کو پکڑ، اس کا تعویذ اس کا تعویذ. ایک بات میں نے کہی تھی کہ رمضان کے روزے چھوڑنے پر، رمضان کی قدر نہ کرنے پر جو جبریل کی بدعا اور جبریل کی بدعا اور اللہ کے نبی کا اس پر آمین کہنا، یہ بدعا کافی ہے انسان کے ہلاک ہونے کے واسطے. دوسری بات، رمضان المبارک میں جن لوگوں نے مساجدوں کو آباد کیا تھا وہ اسی محلے کے رہنے والے تھے، کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں تھی. یہی ان کے اڑوس پڑوس میں گھر ہے جو یہ مسجد کو آباد کر رہے تھے. ایسے ہی ہر علاقے کے لوگ، وہ دور کے لوگ نہیں تھے، ہی کے تھے. تو رمضان المبارک میں جنہوں نے مساجد کو آباد کیا تھا، اب سنو حدیث روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی در و دیوار، مسجد کی زمین، مسجد کی ہر ایک چیز اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے. پہلی بات تو اللہ حفاظت کرے. مسجد کی قدر، مسجد کی عزت، مسجد کی وقت ہمارے دلوں سے اس لیے بھی نکل گئی کہ مسجد کو مسجد ہی نہیں سمجھا مسلمان. مسجد کو مسجد ہی نہیں سمجھا، بس ایک ٹیمپرری آنے کی جگہ سمجھ لی بس، کہ اس وقت میں آنا پڑتا اور اس وقت میں جانا پڑتا. اس کے علاوہ مسجد کا کوئی گمان ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی، مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، اور سجدہ ہوتا ہے خالص اللہ. اور حدیث کے اندر مسجد کو بیت اللہ کہا گیا ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. اپنے گھر کا کیسا اہتمام، اپنے گھر کو سجانے کی، اپنے گھر کو بنانے کی، اپنے گھر کو زیب و زینت دینے کا جتنا اہتمام مسلمانوں کے اندر آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے بھی گئے دوسری نعوذ باللہ جگہ مسجد ہے. دیکھو آپ اپنے گھر کو دیکھو، مسجد الیاس کو دیکھو. اس لیے سمجھا نہیں کہ گھر کس کا ہے. گھر اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے. گھر کی زمین کی مسجد. اس کے روایتوں کے اندر آتا ہے قیامت سے پہلے جتنی مسجدیں زمین پر ہے، اللہ یہ زمین کے ٹکڑوں کو اٹھا لے گا. اس پر قیامت نہیں آئے گی، یہ زمین پر قیامت نہیں آئے گی. یہ زمین زندگی میں کبھی اللہ کا عذاب نہیں دیکھے گی. وجہ ہے کہ یہ زمین کی نسبت بدلی ہوئی ہے. یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب پہاڑ سے نکلی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت میں جائے گی. حالانکہ جنت تو انسانوں کی جگہ ہے، یہ اس کی کیا اونٹنی جانوروں کے لیے تو کوئی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے. وہ تو مٹی ہو جائے گی، جس کا جو چکارا کرنا ہے وہ سب نپٹا کر وہ تو مٹی ہے. اونٹنی کیوں جائے گی؟ لکھا ہے علماء کرام نے، وہ اونٹنی جنت میں اس لیے جائے گی کہ لوگوں نے اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ رکھ لیا تھا. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اس کی اللہ کی اونٹنی، نسبت اونٹنی کی اللہ کے ساتھ جوڑ دی تھی. اللہ نے وہ نسبت کی بنیاد پر اس کو جنت دے دیا. اونٹنی کی نسبت میرے ساتھ کر دی. ایسے ہی زمین کی نسبت بدل گئی کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو قیامت سے پہلے جتنی مساجدیں ہیں، یہ ساری مساجدوں کی زمین کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو جنت میں سجایا جائے گا. مسجد کی زمین کہاں ملے گی؟ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جو لوگ رمضان المبارک میں مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، کوئی نئی نہیں تھے، اسی جگہ کے تھے، اسی محلے کے تھے، اسی بستی کے تھے. تو وہ مسجدیں جنہوں نے ان کو وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کو آباد کیا تھا، اس مسجد ان کو دعائیں دے رہے.
روایت کے اندر آتا ہے جب بندہ مسجد نہیں آتا اور عبادت چھوڑ دیتا، وہ جگہ کوس نہیں اس کو جہاں سجدے کراتے ہیں، زمین، مسجد کی زمین، مسجد کی در و دیوار، مسجد کی ہر ایک چیز اس مسلمان کے لیے، اس ایمان والے کے لیے بد دعا کرتی ہے جو اس کو آباد کرتا تھا چھوڑ دیتا۔ کیا کہتی مسجد؟ پھر عاملوں کے بلی سے کام میں نہیں آتے، بلکہ پورا عامل بھی گھر میں موجود ہو تو وہ بھی کام میں نہیں آتا۔ اتنے سورہ بقرہ پڑھا لو پھر وہ کام میں نہیں آتے۔ مسجد کہتی ہے اے اللہ، جس طرح اس ایمان والے مسلمان نے تیرے گھر کو برباد کیا ہے، اے اللہ تو اس کے گھر کو برباد کر، اس کے گھر کو برباد کر۔ تو مسجد ہی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا، من بنا بیتن فی الدنیا، من بنا بیتن فی المسجد بنا اللہ بیتن فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زمین پر مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کو کیا بنا کر دے گا جنت میں؟ ایک محل کیا دے گا؟ یقینی بات ہے، اس لیے کہ میری نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے کہ جس نے مسجد بنائی یا مسجد کے بنانے میں کوئی حصہ لیا، کوئی کسی بھی طرح کا حصہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جتنا رونق رمضان المبارک میں مسجد میں نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبادت گزار بڑھ جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدمت گزار بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان میں کیوں ایسی چمکتی مسجد؟ دو وجہ اس کی، ایک وجہ یہ کہ عبادت گزار زیادہ ہو گئے، نماز بھی پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے، مسجدوں میں رہنے والے، سونے والے، لیٹنے والے، سارے ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان میں خدمت گزار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، رمضان کی مساجد کی رمضان میں دیکھ ریکھ کرنے والے، مسجد چمک، رمضان چلے گئے تو عبادت گزار بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ خدمت گزار بھی چلے جاتا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والے۔ رمضان میں 5 لوگ پانی مارنے دکھیں گے آپ کو مسجد کے اندر، غیر رمضان میں 5 مہینے میں ایک بھی نہیں دکھے گا۔ یہ اہتمام ہمارے پاس مساجد ہے، یہ ہمارے پاس مسجد کی اہمیت ہے، یہ مسجد کی قدر ہمارے پاس۔ مولانا فرید الفقار نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ کہا میرا ایک سفر ہوا کسی علاقے میں، تو جب ہم چل رہے تھے وہاں کے مقامی ساتھی امام صاحب مسجد کے ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک اچھا آدمی، چہرے سے اچھا معلوم ہو رہا ہے، لباس سے اچھا معلوم ہو رہا ہے، کوئی جاب والا بڑا آدمی، مالدار آدمی ہے، وہ مالدار آدمی اپنے سر پر اپنی زبان میں بولے تو مال کا گھمیلا لے کر، مٹی کا گھمیلا یا ریتی سیمنٹ کا گھمیلا لے کر، گھمیلے میں ریتی بھر کر سر پر لے کر جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا یہ آدمی مزدور تو معلوم نہیں ہو رہا کہ مزدور ہوگا کر کے۔ تو جب ہم قریب پہنچے، مسجد کی تعمیر چل رہی تھی، مسجد بنانے کا عمل چل رہا تھا، نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا وہی آدمی گھمیلا جس کے سر پر تھا وہ ادھر آیا، تو وہاں کے امام صاحب نے اس کا تعارف کرایا، پہچان کو ابھی کہا کہ انہیں سلام مصافحہ ہوا۔ اس کے بعد امام صاحب کہنے لگی یہ ہمارے علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہیں، بڑی پوسٹ پر مجھے بڑی حیرت ہوئی، ڈپٹی کمشنر اور کیا میرے گھر کوئی ایسا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں ہمارے علاقے کا اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہا جس بھی علاقے ہمارے علاقے میں جہاں کہیں مسجد بنتی ہے، ہر آدمی اس کے بنانے کے لیے چاہے کسی بھی پوسٹ پر ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو، مہینے کے 3 دن چھٹی نکال کر اس مسجد کی تعمیر میں لگاتا ہے۔ اور مال کتنا لگاتا؟ مال بے حساب لگاتا مسجد کے لیے، اس لیے کہ وہ قدر ہے مسجد کی، وہ قدر ہے مسجد کی۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے، بڑے دھیان سے سننا، رمضان میں تو جھاڑو مارنے والے بھی مل جاتے اور پانی مارنے والے بھی مل جاتے،
غیر رمضان میں کوئی نہیں ملتا. روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مٹھی بھر مٹی مسجد کی جھاڑے گا، مٹھی بھر مسجد جھاڑ کر جو مٹھی بھر نکلے گی مٹی، اللہ کل قیامت کے دن نام اعمال میں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن اس کو تولے گا. کتنی؟ مٹھی بھر مٹی کل قیامت کے دن نام اعمال کے اندر جب تولی جائے گی اس کا وزن پہاڑ کے بھی برابر، اس سے بھی بڑھ کر دے گا اللہ رب العزت. اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ گھر ہے اللہ کا، بیت اللہ، اللہ کا گھر. مسجد جیسی ہونا چاہیے، بلکہ گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ایک ایمان والا اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میرے محلے کی مسجد میں، میرے اللہ کے گھر میں ابھی اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اس سے ناشنا ہو کر، ناسمجھ ہو کر، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ایسی زندگی گزارے. یہ گوارا ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو کہ اس کے محلے کی مسجد نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں. کتنا اہتمام ہمارے گھروں کے اندر ہم کرتے ہیں، اور کتنا اہتمام اللہ کے گھر کے لیے ہم کرتے ہیں. سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا مسجد میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا. بلکہ بھولنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ ہمارے مسجد میں کس چیز کی کمی ہے، ہمارے مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنایا جو مسجد، اور مسجد پر دینے بھی کیا ملے گا. یہ تو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کسی کے گھر پر مزدوری کریں اور آپ کو مزدوری میں بدلہ ملے، جائز ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ اگر اللہ کے گھر میں مزدوری کریں، اللہ کے گھر میں مزدوری کریں، چاہے جانی ہو چاہے مانی ہو، آپ کا مال اس گھر میں لگا ہو، یہ بات کیسے ناممکن ہے کہ آپ اللہ کو دے اور اللہ آپ کو دوبارہ نہ دے. دنیا کا ایک حقیر آدمی، ذلیل آدمی بھی اپنی مزدور کی مزدوری ادا کر دیتا ہے. وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ اپنے دینے والے بندوں کی دی ہوئی چیز کیسے واپس نہیں لوٹا سکتا، کیسے نہیں دے سکتا. اور یہ تو بالکل بے گزری بات ہے کہ ہم جو مال ہمارا مسجد میں، اور بڑی بات، بڑے دھیان سے سنیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کے لیے اچھی چیز پسند کرے گا. جیسے آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ، آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر کے لیے بھی اچھی چیز پسند کریں گے. کوئی ایسی کی چیز تو پسند نہیں کرے گا، کوئی ایسی ادھر ادھر کی چیز آپ کے گھر میں آپ پسند نہیں کریں گے. اس لیے مسجد کے آداب بیان کیے گئے. رمضان میں بھی میں نے بولا تھا اور ابھی بھی کہ مسجد میں اللہ کے نبی نے کچھ آداب بیان کیے. کیسے آنا، جیسے عدالت میں جاتے ویسے آنا، جیسے پولیس اسٹیشن میں کھڑے رہتے ویسے آنا، جیسے بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی ادب سے کھڑا ہو کر اس کی بات سنتا دھیان توجہ سے ویسے آنا. ایک ممبر، ایک سرپنچ، ایک امیدوار، ایک خاصدار، ایک عامدار جیسے ہمارے پاس آ کر ہمارے گھر میں بیٹھتا اور ہم اس کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں، ویسے آنا اس گھر کے اندر. جتنی قدر آپ کے پاس بڑے عہدے والوں کی ہے اس سے زیادہ قدر ہونی چاہیے مسجد کی. اس میں ایک عادت یہ ہے مسجد کا کہ یہاں پہ فضول کی باتیں نہیں کرتا. مسجد کے اندر فضول باتیں نہیں. بس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بے فضول کی چھوڑو، بے فضول کی چھوڑو. آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور بیٹھ کر حرام بات کرتا ہے، غیبت، چغلی. اللہ کے نبی نے منع کیا تجارت کرنے کی، لین دین کی باتیں نہیں. جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اللہ نے جبریل سے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل، اللہ کو زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ سب سے محبوب، احب البلاد الی اللہ مساجد، افضل البلاد الی اللہ اسواق. سب سے محبوب جگہ کون سی اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی؟ جبریل کہنے لگے اے رسول اللہ، یا رسول اللہ میں پوچھ کر آتا ہوں کون سی. کہے جبریل واپس آئے اور کہا اللہ نے فرمایا ہے اللہ کو زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ ہی مساجد ہے. اس لیے کہ اس کا گھر مسجد اللہ گھر، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. بندہ عبادت کرے مسجد بازار بن گئی.
مسجد بازار بن گئی. سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار اس لیے کہ وہ شیطان کا گھر ہے. بازار ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منحوس ہے، بڑا خطرناک. فرماتے تھے، بڑے ذہن سے فرمایا کرتے تھے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بازاری آدمی رنڈی عورت سے بھی بدتر ہے. بازاری آدمی رنڈی عورت سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس عورت کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہے، بازار والے کا گناہ اس کے ساتھ سب شریک ہے. اس کی ایک وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ بازاری آدمی شیطان کے گھر کو آباد کرنے میں معاون بنتا ہے. اس میں سب نہیں آگے جیسا بازاری آدمی سے مراد ہوا ہے جو بھرائی سے چھوڑ کر بازار میں تھے، جس کی تجارت میں گھپلے چل رہے، بیچنے میں جھوٹ بول رہا، خریدنے میں غلط خرید رہا اور غلط بیچ رہا، ایسا بازاری آدمی. لیکن جو تجارت کے صحیح اصول آداب کے ساتھ اللہ کے احکامات پورے کرتے ہوئے بازار میں ہے تو اللہ والا ہے. تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار اور سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں. وہ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں کہہ رہا تھا ہم اپنے گھروں کے لیے جو چیز پسند کرتے وہ گھٹیا نہیں ہوتی، اچھی چیز پسند کرتے. اللہ بھی اپنے گھر کے لیے ایسی ویسی چیز پسند نہیں کرے گا. اللہ بھی اچھی چیز پسند کرے. اس کے پسند کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس کے لینے کا طریقہ الگ ہے، لیکن لینے کا طریقہ الگ ہے. اس لیے حافظ شکیل کا جملہ ہے بڑا مشہور. حافظ شکیل ہر جگہ بولتے کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قانون ہے مال کے دینے میں، عزت کے دینے میں، وہ گاڑی گھوڑا مکان کے دینے میں اللہ کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. اللہ اٹھا کر کس کو بھی دے رہا ہے، اس میں کوئی ضابطہ نہیں تھا. ہاں لیکن مال کے دینے میں اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ اسی کا مال دین پر لگنے دیتا ہے جس کا مال پسند کرتا ہے. اللہ اپنے گھر کے لیے وہی پسند کرے گا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے گھر کو دینے میں کبھی تاخیر نہیں کرنا، اللہ کے گھر پر لگانے میں کبھی تاخیر نہیں کرنا. اس لیے کہ جس کا یہ اللہ قبول نہیں کرے گا. پہلی بات لگ رہا ہے آپ بڑے خوشگوار انسان ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کا مال آپ کی جان نصیب کے لیے قبول کیا. جو اہتمام مسجد کا رمضان المبارک میں ہوتا ہے ویسے ہی اہتمام مساجد کا غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے. یہ کوئی حال عبادت کی لائن سے ہو یا لگانے کی لائن سے ہو، ہر لائن سے مسجد میں کس چیز کی کب ضرورت ہے وہ سارا محلہ جانتا ہو کہ ہماری مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ بولنا اس لیے پڑ رہا کہ ایک رمضان ختم ہو گیا، ایسا سمجھو اپنا نیا سال شروع ہوا، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. نیا سال شروع ہوا ہے اس لیے مسجد کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، پورے محلے کی مسجد ہے ماشاءاللہ. کسی 4 ممبروں کے بنانے ممبر بننے سے ان کی مسجد تو ہوگی گئی، 8 ممبر بنانے سے ان کی نہیں ہوگی، بلکہ پورے محلے کی مسجد ہے اور پورے محلے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری مسجد کی ضروریات پوری کریں. ماشاءاللہ پورا محلہ یہی ہے، جو نہیں آئے لیکن سارا محلہ یہی ہے. سب جانتے ہیں کہ مسجد کی ضروریات کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے. آپ کی مسجد کو کھیتی نہیں ہے، آپ کی مسجد کو دکانیں نہیں ہیں، آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس پیٹی کی جو مسجد کی لگائی گئی تھی. وہ پیٹی وہ بات بتانے کی نہیں ہے، ورنہ بولتا ہوا بیان ہے. برائے مہربانی جو بیٹیاں آپ کے گھر پر ہیں اس سے آپ اس رقم سے آپ کی مسجد کی ضروریات پوری ہوتی ہے. آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کا مال قبول کرو. جو نہیں دے رہے ہیں فکر کریں کہ مہینے کی جتنی رقم پھر سے 100 روپے مہینہ اس پیٹی کے اندر ہم ڈالیں. اور یہ پیٹی لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ پیٹیاں جو مسجد میں لگی یہ مکتب کے بچوں کے واسطے ہے. بلکہ مکتب کے بچے بالکل غلط بات ہے. مکتب کے بچوں کی تو پیٹی ہے ہی نہیں. اگر آپ مہینے میں 4 جمعے پڑھنے بھی مسجد میں آ رہے ہیں اس کی پیٹی ہے.
4 جمعے پڑھنے بھی اگر مسجد میں آ رہے آپ تو یہ اس کی بیٹی، اس کے علاوہ بھی نمازوں کو آپ مسجد آتے ہیں، یہ اس کی رقم آپ سے وصول کی جا رہی ہے، اور وصول کرنے کے لیے آپ کے اوپر کوئی نمائندہ متعین نہیں کیا گیا، بلکہ میری ضرورت ہے، میرا مال اللہ کے گھر پر لگ رہا ہے، میں بذات خود آ کر جس کے پاس رقم جمع ہوتی ہے میں آ کر دے دوں۔ اور بڑی خراب بات ہے ہمارے محلے کے اندر کہ مسجد کا امام ہاتھ میں تھیلی لے کر گلی گلی چکر مار کر وہ رقم جمع کر، وہ رقم روح بھرنے کی بات ہے ہمارے واسطے کہ ہمارے مسجد کا امام، اور امام کا مرتبہ بیان کروں گا میں تو آپ سمجھیں گے اپنے ہی مقام بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں نہیں بولتا۔ امام کا مقام کیا ہے؟ صحابہ نے بتا دیا امام کس کو بولتے ہیں، کہ اللہ کے نبی ساری دنیا کے امام بن کر آئے، اور مقام کیا بتایا دیکھو، ابو بکر صدیق امام بنے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ مسجد کا امام تھیلی لے کر 2 بچے مکتب کے ساتھ میں لے کر گلی گلی پیسے جمع کر، اللہ بڑے بچنے کی بات۔ اس سے ہماری ذمہ داری ہے کہ میرا مال مسجد میں لگے، اس لیے 100 روپے مہینہ جو پیٹی میں طے کیا گیا تھا وہ ہم ڈالیں ذمہ داری کے ساتھ۔ اور یہ بچوں کی رقم نہیں لی جا رہی، مکتب کے بچوں کی رقم نہیں ہے، وہ الگ ایک چیز ہے، بچوں کو پڑھانا وہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے ایک چیز کہ مسجد میں جیسی عبادت رمضان میں ہوتی تھی اس کی فکر، جیسے مسجد کے حال احوال سارے لوگ پوچھا کرتے تھے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی فکر۔ تیسری